حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا سندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث القدسی لولا محمد لما خلقت۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع اس کا معنی آتا ہے بہار، تمل میں بولتے ہیں وسنتم، وسنت کالم۔ عرب کے وہاں کے اس موسم کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے بہار کا مہینہ، اسی بہار کے مہینے میں இந்த வசந்த காலத்தில்தான் முழு உலகத்திற்கும் வசந்த காற்று வீசக்கூடிய வசந்தத்தையும் ஹிதாயத்தையும் நற்குணங்களையும் அள்ளி கொண்டு வந்து இந்த மனித குலத்திற்கே தந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதம்। इसी महीने में रबीउल अव्वल के इसी माह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपको दो बातें जहन में होना, एक तो नंबर एक ये है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश, आपको मालूम होगा बड़े बड़े जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी एक जो होती है बर्थ और एक होती है डेथ। पैदाइश है, वफ़ात है। पैदाइश उस वक्त तो लोग आम लोगों की तरह देखते हैं, वैसा नोट करने का, हज़ारों के लोगों के नोट करने का कोई एहतिमाम नहीं, तो कब पैदा हुए एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। البتہ جب وہ زندگی میں مشہور ہوئے، زندگی میں بہت ہزاروں کے لاکھوں کے فالوورز ان کے ہو گئے، تو وہ سارے کے سارے دیکھتے، جب ان کا انتقال ہوتا تو سارے کے سارے نوٹ کر لیتے اسے، بعد والے بعد والے بعد والے میں ٹھیک سے کریکٹ، بالکل ٹھیک، کب کس وقت کون سے گھنٹے میں کون سے دن میں کب انتقال ہوا، یہ سارا کا سارا چلتا رہتا ہے صحیح ڈیٹا، صحیح خبر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اپنی جان سے اولاد سے پیارے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں، عنوان تو کوئی بھی منتخب کر سکتے تھے آج کے اس جمعے کے بیان کے لیے، لیکن آپ سے مخاطب ہو کر اس مہینے کے کرنے کے کام کیا ہیں، نہیں کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، وہ بولنے کے لیے وقت نہیں، کرنے کے کام ہی اگر جان کر ہم کر لیں بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ کو جس عنوان پر ایک سبق اسلامک لیکچر جو دینا چاہوں گا وہ ہے میلاد النبی۔ اچھی طرح بہت توجہ کے ساتھ سنیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، جو آپ کے غائب بھائی ہیں جو یہاں نہیں آئے ہیں، جن سے بھی آپ کا تعلق ہے ان سب کو بھی آپ یہ بات بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو سب کو بتائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اس بارے میں 3 باتیں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ربیع الاول کی 8 تاریخ کو، علماء لکھتے ہیں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ نہیں، اس میں اختلاف، ہسٹری لکھنے والے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ہسٹری لکھنے والے جو مورخین ہیں، ان میں اختلاف ہوا، لیکن انتقال کی ڈیٹ، انتقال کا دن یہ تو پکا ایگزیکٹ ہے، برابر ٹھیک سے معلوم ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، وفات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے آپ لوگ عامی زبان میں سنتے ہیں نا 12 وفات، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اسی کو 12 فات کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو جو دوسرا پیغام دینا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، میں اپنے اعتبار سے بولتا ہوں، میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کو عربی میں بولتے ہیں ولد یلد، عربی میں لفظ آتا ہے اس کے لیے مولود، مولد، میلاد، یہ سب ورڈز سب قریب میننگ کے ہیں، سب ایک ہی میننگ کے۔ مولد کہتے ہیں پیدا ہونا، برتھ، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، اور ایک میننگ اس کے اندر آ جاتا ہے پیدا ہونے کی جگہ، وقت، اور کون جو پیدا ہوا ہے نا اس کو بولتے ہیں مولود یا ولد۔ آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔
آپ یہ بھی سنے ہیں، آپ پڑھتے تو ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ اپنے بارے میں بولتے ہیں کہ اللہ کون ہے، آپ غیروں کے سامنے اللہ کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ آگے مجھے بولنا یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ اچھا اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کہا۔ لم یلد کا معنی آپ کو معلوم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، قل ہوا اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد தேவையற்றவன் இறைவன், இறைவனுக்கு எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது, யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்துதான் அவனுடைய தேவை நிறைவேற வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு பட்சத்திலே அல்லாஹ் தஆலா கிடையாது। இறைவன் என்பவன் எல்லா விதமான சக்தியையும் தன்னிடத்திலே கொண்டவர்। اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں ہے۔ لم یلد، وہ کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ لوگ دنیا میں کئی سارے مذہب ہیں، ہر مذہب والا اپنا کوئی نہ کوئی گاڈ مانتا ہے، پرمیشور کو مانتا ہے، برہما کو مانتا ہے، یسوع کو مانتا ہے، کرشنا کو مانتا ہے، جو جس کو بھی مانتا ہوگا نا۔ آپ اصل کانسیپٹ یاد رکھیں، اللہ وہ ہے، دنیا میں اس کا اگزامپل دے کے ہم دنیا کی پیدا کی گئی چیزوں میں سے کس کو بھی دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہے پیدا کرنے والا۔ جتنی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری پیدا کی گئی چیزیں، یہ سب کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی چیزیں۔ اللہ وہ ہے جو کون بھی پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے لیے எடுத்துக்காட்டு இதை போலதான் இறைவன் இருப்பான் என்று எடுத்துக்காட்டாக எந்த ஒரு பொருளையும் வஸ்துவையும் உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட படைப்பினங்களிலே எதையுமே காட்ட முடியாது। अल्लाह बेनिया, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह उसी को आगे बोलते वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के हमसर कोई नहीं, उसके बराबर, उसके पल्ले का, उसके दर्जे का, स्टेटस का कोई भी नहीं है। ऐसा कोई रहे तो ना अल्लाह ऐसा रहते सुबह, अल्लाह की ताकत भी ऐसी बोलते ना बारिश आ गए तो, वरना भगवान तमिल वाले बोलेंगे, आप सुने होंगे, उसे एक खुदा, हवा के लिए खुदा, फलां के लिए खुदा, वायु भगवान बोलेंगे, पानी के लिए अलहदा, ज़मीन के लिए अलहदा, जंगल के लिए अलहदा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। हर किस्म की ताकतें, कुदरतें, ज़मीन में जितने दरख्त हैं, हर दरख्त के जितने पत्ते हैं, हर पत्ते का हलना, लेफ्ट या राइट में हलना है, लेफ्ट में हलना है, ऊपर में या नीचे में उसका गिरना, मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, ज़मीन, सातों ज़मीन के नीचे भी कोई दाना भी क्यों ना हो, अल्लाह जानता है। अल्लाह की ताकत कुदरत इतनी कि उसको एग्जाम्पल दे के बोल नहीं सकते, ऐसे ही अल्लाह होता है। खैर, मैं असल बोल रहा था आपको मीलाद, मौलिद, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। पैदाइश, एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। मैं अपने दिल में सोचता हूँ, मैं रबीउल अव्वल में, हाँ हुजूर पैदा हुए, ये बोलने में क्या कमाल है मेरा। हुजूर पैदा हुए, ठीक है, हुजूर पैदा हुए इसलिए मैं जलसा करता हूँ फलां, हुजूर पैदा हुए इसलिए, यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरी जगहों में हिंदुस्तान के बड़े इलाकों के अंदर होता। लोग किस्म किस्म के खुराफात करते हैं, रोड में जुलूस निकालते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं, हज़ारों के लोगों को तकलीफ़ देते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या इस्लाम से लोगों को चिढ़ आ जाए, ऐसे ऐसे काम करके, गंदे काम करके दिखाते हैं, डीजे बजाते हैं। जिस म्यूज़िक को, नाच को ख़त्म करने के लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो नबी के नाम पर बेहया लोग उसको जारी करते हैं, वो म्यूज़िक भी, वो डीजे भी, वो फलां भी। खैर, असल बात में आता हूँ, मैं इधर उधर चला जाता हूँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है पैदाइश, मैं अपने दिल में सोचता हूँ, मैं अगर अल्लाह के नबी की पैदाइश रबीउल अव्वल में फ़लाँ तारीख़ को भी है, अगर मैं मानता हूँ तो क्या कमाल है। मक्के वाले भी तो माने, मक्के वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, नबी की पैदाइश उनके सामने हुई तो माने, हाँ ये मोहम्मद पैदा हुए रबीउल अव्वल को, उन्हें भी मानते थे, उन्हें भी बोलते थे। फ़र्क वाने आया, बल्कि पैदाइश मनाए भी हैं। அவருடைய நபி முஹம்மதினுடைய பிறப்பை கொண்டாடியும் இருக்கிறார்। अबू लहब, आपको मालूम है, खुशी में आके बांदी को आज़ाद किया था। अबू लहब के, अबू जहल के, मक्के के कितने सारे कुफ़ार थे, सबके सब अल्लाह के नबी की पैदाइश को अपनी ज़ुबान से बोले भी, मोहम्मद पैदा हुए बोले भी, माने भी, सब मानते थे। लेकिन जब 40 साल के बाद, मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको, 40 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश दी, पैगाम दिए, एक मैसेज दिए, बोले कि इसको ले जाओ मेरी तरफ से, ये लो, ये पैगाम है, मैसेज लो। ये पैगाम लेने वाले जो रहे ना, जो अब तक अल्लाह के नबी को पैदाइश को माने, अब पैगाम को भी ले लिए, वो लोग कामयाब। जो सिर्फ पैदाइश को ले लिए, पैगाम को नहीं लिए, नबी की विलादत को, मीलाद को, मौलिद को तो माने, लेकिन नबी के मिशन को नहीं लिए, तो वो लोग नाकाम।
میں سوچتا ہوں دل میں، اگر میں خالی اتنا بول کے چپ ہو جاتا ہوں تو نبی کو کون سی خوشی ہو جائے گی؟ میرے انکار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرے ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ نبی تو ہم کو اس کے بارے میں مکلف نہیں بنائے نا، نبی تو ہم کو وہ سبق نہیں پڑھائے نا کہ ربیع الاول آ جائے تو یہ زبان سے بولتے رہو ربیع الاول کو ہمارے حضور پیدا ہوئے، ہمارے حضور پیدا، یہ تو سبق نہیں دیے، بلکہ سبق حضور یہ دیے کہ میرا پیغام لے جا کے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع جو دیے ہیں اس میں بلند آواز سے یہی تو بولے، جو بھی اے صحابہ، میرے صحابہ، جو بھی تم سنتے ہو یہاں رہ کر، موجود رہ کر، یہ جو نہیں سن رہے ہیں نا میرے پاس، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ ایک میسیج دیتا ہے نبی کو، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میسیج میں تم کو دیا ہوں یہ پورے لوگوں کو پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ حضور کو اللہ بول دیا۔ اب حضور سارے صحابہ کو 40 سال کی عمر سے نبوت ملنے کے بعد زبردست تربیت کی، حضور کے رنگ میں رنگ گئے، ان کا چہرہ، ان کے کپڑے، ان کے چلنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا، سارا کا سارا حضور کے بتائے گئے طریقے پہ آ گیا۔ آ جانے کے بعد اب حضور وفات پا کے جا رہے ہیں، جانے کے وقت حضور بول کے جاتے ہیں، دیکھو جس کو بھی میرا یہ میسیج پیغام پہنچ گیا وہ دوسروں تک پہنچانا فرض ہے اس پر۔ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک تک اللہ کا بڑا فضل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ وہ بچا کے رکھ کے مر کے چلے جانا یہ کمال نہیں، یہ کام نہیں۔ کام ہمارا یہ ہے کہ اس مشن کو پھیلاؤں، اس مشن کو بتاؤں۔ آج سب سے بڑا کرنے کا کام دو کام سب سے بڑا کرنے کا کام، نمبر 1 ہم سارے کو، مجھے بھی ملا کے بولتا ہوں، ہم سب کو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں۔ اردو معلوم ہے تو اردو میں، انگلش معلوم ہے تو انگلش میں، تمل معلوم ہو تو تمل میں، ساری زبان میں کتابیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، بڑی 7 8 والیوم کی، 10 کی، 14 کی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی باریک کتابیں بھی ہیں، بالکل باریک کتاب 50 پیج کی، 100 پیج کی کتابیں بھی ہیں۔ حضرت ندوۃ العلماء لکھنؤ کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا محمد رابی حسنی صاحب دامت برکاتہ، جو آل انڈیا مسلم پرسن اللہ کے بھی بڑے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے رہبر انسانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھ کر، سیرت سے آج کے زمانے میں، موجودہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں نہیں، پریزنٹ جو سچویشن حالات ہیں اس کے اعتبار سے سیرت سے کیا پیغام ملتا، کیسا ہم کو رہنا، کہاں کیسا ریاکشن کرنا ہے، یہ ساری چیزوں اس کو سامنے رکھ کر لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم حیدرآباد کی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، چھوٹی کتابیں، ہمارے نبی کے نام سے، ہمارے رسول کے نام سے، سیرت الرسول کے نام سے، سیرت مصطفیٰ کے نام سے تو بڑی زبردست فیمس مشہور کتاب ہے، الرحیق المختوم، کئی ساری سیرت کی کتابیں ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا، آپ ضرور اب تک اگر کتاب نہیں تو کتاب خرید لیں، کم سے کم ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی مناسبت سے اتنا تو ہم اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی کی سیرت کو مکمل مطالعہ کرنے کے لیے، میرے پاس جتنا بس ہے، میرے پاس جتنا ٹائم ہے اس کے اعتبار سے میں ایک چھوٹی کتاب تو لیا، پتلی کتاب تو لیا، لے کے ڈیلی روزانہ 3 4 پیج میں گھر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ کم سے کم اتنا کام تو اس ربیع الاول کے اندر ضرور کر لینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اس کو پورے عالم میں، ہندوستان کے اندر جو ہمارے غیر مسلم وطنی برادران ہیں، بھائی ہیں، اس کے علاوہ پورے عالمی انٹرنیشنل جو بھی ہمارے بھائی ہیں، ان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت کو پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ کام ہم کو دیا گیا اتنا چھوٹا سا کام، بڑا کام نہیں دیا گیا۔ بھٹکل کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا، بہت بڑا زبردست مقابلہ، کیا مقابلہ؟ سیرت پر، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بایوگرافی جسے بولتے ہیں نا، ورلڈ کا ورلڈ آر، اس پر کمپٹیشن، کس میں؟ بڑے یونیورسٹی کالجز میں۔ شرط کیا، کنڈیشن کیا؟ سب کے سب نان مسلم اسٹوڈنٹس شامل ہوں گے اس میں، مسلمان نہیں، غیر مسلم شامل ہوں گے۔ تو ان کو کتابیں دی گئی، ان کو بتایا گیا یہ چیپٹر، اس بارے میں سیرت سے مطالعہ کر کے اپنے اعتبار سے مضمون لکھنا ہے، جو آرٹیکل لکھنا ہے نا وہ اپنے اعتبار سے لکھنا ہے، کہاں سے لینا، وہ کتابیں ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے، دے دیے۔ بہت زبردست مقابلہ، بڑا مقابلہ۔ میرے خیال میں حضرت ابھی جو میں بولا نا، حضرت محمد رابی حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم، یہی وہاں پر چیف گیسٹ تھے۔ سب سے پہلے انعام پانے والی ایک بچی، اس بچی کو بڑے اصل جلسے کے اندر، بہت بڑا جلسہ تھا، پورا لوگوں کا سمندر تھا، اسٹیج میں بلایا گیا بچے کو، فرسٹ پرائز دینا تھا اسے۔
بچی آئی اسٹیج میں آ کے حضرت سے کہنے لگی، حضرت دینے والے ہیں 25,000 نقد بھی اور اس کے علاوہ دوسرے پرائز بھی تھے. وہ حضرت دینے لگے تو وہ بچی انکار کر دی، بولے کہ حضرت میں اس کے لائق نہیں ہوں. کیوں؟ دوبارہ چیک کیا گیا، فوراً چیک کیے، وہی تو نام ہے اس بچی کا، وہی نام ہے، نام وہی ہے، سب وہی ہے، تم نے ہی تو یہ لکھا ہے، یہ تم ہی تو فرسٹ پرائز کے حقدار. وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں جو آپ کنڈیشن لگائے تھے اس میں پارٹیسپیٹ حصہ لینے کے لیے، اس میں آپ نے شرط لگایا تھا کہ وہ نان مسلم ہو. میں اس میں حصہ لینے کے وقت میں تو نان مسلم ہی تھی، لیکن جب میں لکھ کر ختم کی تو اب میں مسلمان ہو چکی ہوں. اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، تمہاری جو کنڈیشن ہے نا کہ نان مسلم اسٹوڈنٹس میں، اب میں نان مسلم نہیں رہی، میں کیسا لے سکتی ہوں؟ دیری اتنی سستی ہماری. اب دیکھیں صرف ایک قدم آگے بڑھانے کی دیری ہے، صرف ایک قدم آگے بڑھانے کی. اگر ایک قدم آگے بڑھا کے قرآن کیا، اذان کیا، اللہ کون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کیا، خالی بتانے کی دیری ہے. اگر آئینہ ہے اٹھا کے بتا دیا، ان کا چہرہ نظر آ جائے گا. آپ سیرت کو ان کے سامنے کر دیں، وہ دیکھ لیں گے نبی کی زندگی کو، سمجھ جائیں گے حقیقت کیا، حق کیا ہے. ورنہ ہم میں سے ہر ایک پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. ہمارے گریبان کو اگر کوئی پکڑ لے تو پھر ہم بچ ہی نہیں سکتے. ہمارے سارے اعمال ہمارے پاس، لیکن اگر کوئی پکڑ لیا تو ہرگز بچ نہیں سکتے. امانت جو ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے، یہ کوئی میڈل نہیں ہے کہ سر کے اوپر سجا لیں یا دیوار پہ لگا کے رکھ لیں، شو کیس میں رکھ لیں. نہیں، بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. کئی سارے نوجوان، میں عموماً کہتا ہوں، میں ان میں سے 2-3 باتیں کہتا ہوں، صرف ایک بات کہتا ہوں نا، میں نوجوان مل کر، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے دل میں اگر داعیہ پیدا ہو گیا تو میرے بیان کامیاب. آج کا ہمارا یہ بیٹھنا سننا کامیاب. داعیہ کیا، کسی بھی طریقے سے آدمی سوچنا شروع کر دے تو اللہ راستہ بتاتا چلے جاتا ہے. سوچنا شروع کر دو بس کہ کیسے ہم سیرت کو عام کریں گے. کیا ہمارے سوشل میڈیا جو ہیں ان کے ذریعے سے، پہلے سیرت کو پڑھنا ہے، وہ یاد رکھ لیں. پہلے سب سے پہلے تو آپ کا کام ہے سیرت کو پڑھ لینا، سن لینا. یا تو کتاب جو میں بولا تھا، چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی کیوں نہ ہو، پڑھ لینا. یا اگر پڑھنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم کسی معتبر بہترین عالم دین جو ہیں ان کی جو آڈیوز ہوتے ہیں سیرت پر، اس کو سن لینا. سن کر یا پڑھ کر کسی بھی طرح سے نبی کی سیرت کو پہلے آپ جان لو. آپ جان لینے کے بعد ان کو دوسروں تک پہنچاؤ. کئی جگہوں کے اندر ایسا کیا جاتا تھا. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انگلش کتابیں اس کو رکھ لیتے، سگنل کے پاس کسی جگہ ٹیبل لگا لیتے، جوس رکھ لیتے، کھڑے ہو جاتے. مسلمان نوجوان، میں کہتا ہوں نوجوان ینگسٹرز، ان کے دل میں آ گیا تو بہت کچھ کر سکتے. سیٹرڈے سنڈے جو ویکینڈ کا جو چھٹی کا وقت ہے، باقاعدہ بڑی کڑی دھوپ میں سگنل کے پاس کسی سائڈ میں ایک جگہ لگا دیتے، بورڈ لگا دیتے کہ جوس اویلیبل ہے بول کے، فری میں. اب جو بھی آتا جاتا، گاڑی والے وہاں پارک کرتے یا چلنے والے، گاڑی میں جانے والے، کوئی بھی آتے جوس پیتے. وہاں پر پیچھے اسٹال لگا ہوا ہے، ساری کی ساری اس میں پمفلیٹ، کتابیں سیرت کی ساری کی ساری انگریزی میں یا علاقہ کی زبان میں ساری کی ساری رکھی ہوئی ہیں. وہ آتا ہے جوس کو پیتے پیتے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کیا میں لے سکتا ہوں؟ میں تو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دینا ہی ہمارا فرض ہے، آپ لے سکتے ہیں، خوشی سے لے سکتے ہیں. کوئی کھڑے وہاں پہ پڑھتا، ڈیٹیل پوچھنے لگتا. اب کسی کو ٹائم نہیں ہے، وہ لے چلے جاتا. لے کر جانے کے بعد وہ فون کر کے پوچھتا، مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے، مجھے اس کے بارے میں کوئی کتاب چاہیے، مجھے اب تک نہیں معلوم تھا کہ اذان کا یہ معنی، مجھے اب تک نہیں معلوم کہ محمد ہمارے بھی ہیں، اللہ تمہارا ہمارے لیے بھی ہے، صرف تمہارا مسلمانوں کا نہیں. اب مجھے یہ پمفلیٹ پڑھنے کے بعد پتہ چلا، اچھا مجھے اور زیادہ انٹرسٹ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں. طریقہ دیکھیں. ایک جگہ نوجوان، میرے خیال میں ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، جے پور میں یا دلی میں کسی جگہ میں چند نوجوان اکٹھے ہو گئے. وہ کیا کیے، عجیب کام کیے. وہ صبح میں جو لوگ واکنگ جاکنگ کے لیے جو جاتے ہیں نا، ایسے ایک بڑے شاہراہ میں، بڑی سڑک کے اندر کنارے وہ لگا لیے اپنا ایک اسٹال. کیا رکھتے تھے وہ؟ سلیمانی جو ہم کہتے ہیں نا، ڈکاشن، وہ ڈکاشن لگا لیے، کھڑے ہو گئے. صبح میں ہر آدمی کو تو طلب ہوتی ہی ہے، وہ لگا دیے کہ فری ہے، اس جگہ میں کوئی بھی ہمارا بھائی پی سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتے ہیں. آتے لوگ، جاتے ہوئے بہت آتے، بڑے بڑے آتے، جج، پولیس، آرمی کے بڑے بڑے لوگ آتے. جب وہ آتے پینے کی دیری ہوتی نا، وہ جتنا وقت لگتا اس وقت میں وہ پڑھتے اور بڑے شوق کے ساتھ جب وہ دیکھتے. ایسے اٹریکٹیو عناوین ہوتے ہیں، اس میں ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے جو پمفلیٹ کے ساتھ جو کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب لے کر ہی جاتا ہو فری میں. ہمارا خرچہ کہاں نہیں ضائع ہوتا، کہاں نہیں پیسے برباد ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کو کہتا ہوں، اچھی طرح سن لیں آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی نے جو مشن لایا، جو پیغام لایا، اس کو عام کرنے کا کام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہم مسلمانوں کو جو بتائے گئے نا، بڑے سارے ابواب ہیں.
ہم کو بہت سے ادب سکھائے گئے ہیں. ایک ادب یہ سکھایا گیا کہ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ کیا ادب کا معاملہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا کیا معاملہ ہونا، فرشتوں کے ساتھ کیا، ولیوں کے ساتھ کیا، علماء کے ساتھ کیا، ماں باپ کے ساتھ کیا ادب، جگہ کے ساتھ کیا ادب، مسجد کا کیا ادب. بلکہ یہ بتایا گیا پڑوسیوں کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو کہ نان مسلم، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ادب چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. نبی علیہ السلام کی معاشرتی جو کڈمبویل بولے گے نا تمل کے اندر، معاشرتی زندگی، اپنی بیویوں میں سے ہر بیوی کو علیحدہ علیحدہ علیحدہ، مسجد نبوی کے چاروں طرف ہر زوجہ کے لیے علیحدہ گھر. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح کراتے ہیں علیحدہ گھر، علیحدہ گھر. نبی علیہ السلام کی معاشرتی زندگی، میں بولتا ہوں خاندانی اعتبار سے کیسا خاندان والوں سے کیسا پیش آتے تھے. آج سب سے بڑی خرابی بربادی یہ ہے، ہمارے ذہنوں سے یہ نکل گیا کہ گھر والوں کے ساتھ خوش رہنا، گھر والوں کو خوش رکھنا، ان کا حق ادا کرنا ایک عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. یہ خیال نکل گیا. ان کے نخرے برداشت کرنا، ان کی خواہشیں پوری کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کو ٹائم دیتے رہنا، یہ سب بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہمارے ذہن سے بالکل نکل گیا. جو سب سے زیادہ گھریلو اعتبار سے بگڑا ہوا ہوگا وہ باہر کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو دکھائے گا، سوسائٹی کے اندر دکھانا چاہے گا میں بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن گھر کے اندر سڑا ہوا اس کا معاملہ ہوگا. اسی لیے الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر ایک آدمی فیمس ہے، سب کا پسندیدہ ہے، فیوریٹ آدمی سب کا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. بیوی اگر کہتی ہے کہ میرا شوہر سونا ہے، میرا شوہر زبردست آدمی ہے، واقعتاً وہ سب کے نزدیک زبردست آدمی ہی ہوگا. باہر دوستوں میں ایکٹنگ چل سکتی ہے، اچھا آدمی جیسا ماسک لگا کے وہ رہ سکتا ہے، کام کرنے کی جگہ کے اندر رہ سکتا، لیکن گھر کے اندر وہ کتنے پانی میں ہے صاف صاف کھلا دکھائی دے گا. معاشرتی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، دیکھیں حضرت جگہ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، بہت سارے چھوٹے بچے کم عمر کے نوجوان لڑکے کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے تو سب دوڑ کر بھاگ گئے، وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول پہنچے، رشتہ دار ہیں، اللہ کے رسول پہنچے، قریب پہنچے تو گئے نہیں. سب بچے تو بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ اللہ کے رسول محبت سے پوچھتے ہیں. وہ کہنے لگے میں کیا غلطی کریا کر بھاگنے کے واسطے. اللہ کے نبی کا تعلق ہی ایسا تھا اپنے نواسوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب حال، مسجد میں اللہ کے رسول اکیلے نفل نماز پڑھ رہے ہوتے، کوئی حضرت حسن حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین نواز ہیں، کوئی کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے، کوئی پیٹھ میں آ کے بیٹھ جاتے، سجدہ کرتے ہوئے یہاں پیر جو قدم کا حصہ ہے نا وہاں آ کے بیٹھ جاتے. ان کے لیے بول کے اللہ کے رسول طویل لمبا سجدہ کرتے، کبھی ان کو اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، سجدہ سے اٹھتے ہوئے ان کو وہ گر نہیں جائے اس لیے پکڑتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. بچوں کے ساتھ تعلق ایک طرف یہ، لیکن جب ان کے ہاتھوں میں چاندی کا کنگن دیکھے اللہ کے رسول، آج کل کڑا وغیرہ پہننے کا بہت غلیظ ایک سوسائٹی چل پڑا ہے نا، یہ ٹیٹو لگا لینے کا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر، یہ ساری چیزیں ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بھی پیغام نہیں ہے، سیرت کے اندر ہمارے لیے کوئی میسیج نہیں ہے، ہم بھی جانوروں کی طرح آوارہ گردی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم کو دیکھنے والے کو تو ہرگز یقین نہیں ہوگا ان کے پاس بھی بھائی ان کے نبی کے ذریعے سے کوئی پیغام میسیج پہنچا ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا، چہرہ مہرہ بنانے کا، اپنے جسم کا، اپنے کپڑوں کا، اس کے بارے میں کوئی ادب ان کے پاس ہوگا ہی نہیں. کنفرم یقین کر لے گا. ایسا ہمارے نوجوان بگڑتے جاتے ہیں. ان کو سنبھالنے کا کم از کم غیروں کو تو ٹھیک، اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی ہمارے پاس منصوبہ نہیں. اتنا زیادہ ہم گر گئے ہیں. نبی علیہ السلام خوشی، نبی کو خوشی حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے. میں ایک بات بول کے آگے اپنی بات بتاتا ہوں. میں جو اللہ کے نبی کی پیدائش کو بھی مانے، جو اللہ کے نبی کے مشن کو بھی، پیغام کو بھی لے کے آگے بڑھے، ان صحابہ کے بارے میں حضور نے کہا یہ میرے سارے صحابی اصحابی کالنجوم، ستاروں کے مانند، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. کفار مکہ جو سارے کے سارے اللہ کے نبی کی پیدائش کو تو، برت کو تو مانتے تھے، پیغام کو نہیں لیے، مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بارے میں تو کوئی ہدایت کا، ان کے بارے میں کوئی کامیابی کا اعلان تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا. اس بات کو سمجھنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیوی سے ایک طرف محبت بہت زیادہ محبت کہ انتقال کے وقت میں بھی چاہتے تھے حضور ان کے گود میں سر رکھنے کی حالت میں جان جائے. مرض الوفات کا وقت ہے، مسواک چبا کے دینے کے لیے حضرت عائشہ کو دیتے ہیں کہ وہ چبا کر دیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول مسواک کریں گے. بیوی سے محبت ایک طرف اتنی زیادہ، لیکن گھر کو آتے ہیں ایک مرتبہ تصویر کا پردہ لٹکا ہوا ہے، رک گئے نہیں، محبت سب ایک طرف، انداز محبت نہیں، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام، یہ سب ایک طرف جائیں. بیوی کی محبت ایسا نہیں جیسا ہمارا انداز اندھے ہو کے جو محبت کرتے، چاہے تو ایسا یا تو ایسا، افراد تفرید بالکل اوور.
یا تو ادھر نیوٹرل میں نہیں رہیں گے. حالانکہ ہم کو کہا گیا امتم وسطا، جو حد ہے نا اسی کے برابر چلنے والے، صراط المستقیم، اسی کے مطابق چلنے والی امت بول کے ہماری تعریف کی گئی. تو میں آپ کو یہ آخری بات کہہ کر میں ختم کر لوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تصویر کا پردہ لٹکائے ہیں، چھوٹی چھوٹی تصویر، لیکن باہر رک گیا اللہ کے رسول بولے کہ نبی تصویر والے پردے جہاں ہو یا کتا ہو ایسے گھر میں نہیں آتے، نبی باہر رک گئے جب تک وہ پھاڑا نہیں گیا، نہیں اتار دیا گیا، نیچے بچھا نہیں دیا گیا، اندر نہیں گئے. حضرت حسن حضرت حسین نواسے ہیں، بیٹے ہیں، محبت سب اپنی جگہ. ہمارا جو حال ہوتا ہے نا بیٹے کے پیار میں، بیٹی کے پیار میں، وہ کیا بھی پوچھے کیسا بھی پوچھے ساری بربادی کے ذمہ دار ہم، حالانکہ ان کو بچانے کی ذمہ داری ہماری تھی. قرآن کریم کی آیت ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچوں کو جہنم سے بچانا تمہارا میرا فریضہ، جبکہ جہنم میں لے جانے کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں ہم لوگ. ایسے ہر چیز آنکھ بند کر کے لکھ دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ حسن حضرت حسین سے اتنی زیادہ محبت، صدقے کا کھجور ایک مرتبہ کھا لیے تو انگلی منہ میں ڈال کے نکال کے ڈالے. بچوں کو سکھاتے ہیں تھوک دیا ایسا تھوکو بول کے. محبت سب ایک طرف، لیکن شریعت پیغام جہاں آ جاتا وہ چاندی کے کنگن ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین کے ہاتھ میں تھے تو اللہ کے رسول جب تک وہ توڑ کے نکال کے نہیں ڈال دیا گیا اس وقت تک ان کو نہیں اٹھائے، خرید نہیں کی. تو آخری بات یہی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی یا نہیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو اس مہینے میں پکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا اقرار کرنا ہمارا فریضہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاننا اور دوسروں تک پہنچانا وہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم.